کیونکہ بعض جن عشق کی وجہ سے آ جاتے تو وہ جسم کے اندر رہ کر مختلف قسم کی بیماریاں پیدا کرتے ہیں۔ اچھے خاصے سمجھدار لوگ، پڑھے لکھے لوگ ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں، کیونکہ یہ جنات جو ہوتے ہیں یہ جب بھی حاضر ہوتے ہیں تو یہ اپنا مخالف بندے پر اپنا روب ڈالتے ہیں، روب جماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے کم و پیش 18,000 مخلوقات پیدا کی ہیں۔ اشرف المخلوقات اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا کیا، اور انسان کے بعد جو دوسری مخلوق جو عبادت کے مکلف ہے وہ ہے جنات۔ لیکن یاد رکھنا، تمام مخلوقات میں سب سے افضل مخلوق جو ہے وہ حضرت انسان ہے۔ اب یہ جو جنات ہوتے ہیں بعض دفعہ یہ انسانوں کے گھروں کے اندر آ جاتے ہیں انسانوں کو پریشان کرنے کے لیے، اور جسم کے اندر گھس جاتے ہیں۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ بعض لوگوں پہ یہ حاضر ہو جاتے ہیں، اور حاضر ہونے کے بعد اب وہ آیا کیوں یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، جو ماہر عامل ہوتا ہے ان کو پتہ ہوتا ہے، کیونکہ بعض جن عشق کی وجہ سے آ جاتا ہے۔ اب وہ عاشق ہوتا ہے انسان کے اوپر اور وہ اس پر حاضر ہو جاتا ہے، اور وہ حاضر ہونے کے بعد مختلف قسم کی گفتگو کرتا ہے، باتیں کرتا ہے، لوگوں کو اعمال بتاتا ہے، وظائف بتاتا ہے، لوگوں آپس میں لڑاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ جو تمہارے اوپر جادو ہے یہ تمہارے فلاں رشتہ دار نے کیا ہے، یہ جو فلاں رشتہ دار ہے تمہارا وہ تمہارے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ تو ان جنات کے باتوں میں لوگ آ کر آپس میں اختلاف شروع کر دیتے ہیں، ایک دوسرے سے نفرتیں شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ جو حدیث کی روح سے ہم نے پڑھا اور سنا علماء سے وہ یہ کہ جنات کے اندر شر زیادہ ہے۔ اب وہ آتے ہی اپنے شر کے لیے ہیں اور آ کر شر اپنا پھیلاتے ہیں، اور جس مشن پہ وہ ہوتے ہیں اس مشن میں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اچھے خاصے سمجھدار لوگ، پڑھے لکھے لوگ ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ گھر میں اثرات ہوں گے اور جس پہ حاضر ہوتا ہوگا وہ مریض ہوگی یا مریض ہوگا، وہ آ کر کہے گا کہ اس کو کسی علاج کے پاس، معالج کے پاس نہیں لے کے جانا، وہ اس کا علاج نہیں کروائیں گے۔ تو وہ جسم کے اندر رہ کر مختلف قسم کی بیماریاں پیدا کرتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے اس کے پورے گھر کے اندر بیماریاں پیدا کرتا ہے، پھر اسی کے ذریعے خاندانوں کے اندر بے اتفاقی پیدا کرتا ہے۔ تو اس چیز سے بچو، اور اس چیز سے کیسا بچا جائے؟ اب دیکھو یہ جو جنات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت بھی دی، اور ایک صحابی رسول حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو بھی انہوں نے تنگ کیا، پریشان کیا، رات کی نیندیں حرام کی۔ جب انہوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور شکایت کی کہ کوئی چیز رات کو ہمیں سونے نہیں دیتی، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر اور خط ابو دجانہ جس کو ہم کہتے ہیں لکھوایا، اور کہا کہ حضرت ابو دجانہ سے کہ جاؤ اس کو اپنے تکیے کے نیچے رکھو۔ اب اس لیے روایت مشکات شریف میں موجود ہے، تو اس روایت سے ہمیں کیا ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکش جنات کا علاج کیا۔ جب وہ خط حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے تکیے کے نیچے رکھا تو رات کو چیخنے کی آوازیں آئی کہ اے ابو دجانہ تو نے ہمیں جلا دیا، تکلیف میں ڈال دیا۔ اور وہ دوسرے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے
اور کہا یا رسول اللہ رات کو اس طرح چیخنے کی آوازیں آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آپ کے گھر میں سرکش شیاطین جنات تھے جو آپ کو تنگ کر رہے تھے. ابھی جو ہم نے آپ کو یہ خط دیا ہے اس کو آپ نے تکیے کے نیچے رکھ دیا، اب اس کو ہٹانا نہیں، قیامت کی صبح تک یہ جلتے رہیں گے. تو جہاں جنات کا جلانا اور جنات سے پناہ حاصل کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے ہمیں یہ یاد ہوتا ہے. وہاں ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ جس گھر کے اندر اگر یہ پریشانی آ جاتی ہے، کسی بہن کے اوپر آ جاتی ہے یا کسی مرد کے اوپر آ جاتی ہے، تو وہ گھر والے کہتے ہیں کہ ہمیں وہ جو اس پر جو جن آیا تھا اس نے منع کیا، اگر تم نے اس کا علاج کرایا تو ہم تمہیں نقصان دے دیں گے. اور ان کی باتوں میں آ کر لوگ علاج نہیں کرتے اور نقصان ان کو اٹھانا پڑ جاتا ہے. اب ایسے جنات سے چھٹکارا کیسا حاصل کیا جائے، آج میں اس کا زبردست حال تمہیں بتانے والا ہوں. یاد رکھے کہ یہ جو جنات ہیں یہ شیاطین کی اولاد ہے. ابلیس کا اور ان کا جنس ایک ہے، یہ دونوں آگ کی پیداوار ہے. اور پھر حدیث کی روح میں جو ہم نے پڑھا کہ یہ ان کے اندر شر زیادہ ہے، تو جس کے ساتھ یہ مسئلہ ہو، چاہے وہ ہماری ماں بیٹی ہو یا ہمارا بھائی ہو، کوئی بھی ہو، تو وہ فوراً اپنا علاج لازمی کرائے. اس کو اس طرح نہ چھوڑا جائے، اس کے بہت سارے نقصان ہوتے ہیں. چاہے جن عاشق ہو کر آئے یا جادو کے ذریعے مسلط ہو کے آئے، یہ دونوں صورتوں میں نقصان دہ ہے. اب اس کا حل کیا ہے؟ تو بہت سارے حل اس کے ہیں، لیکن ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ ہمیں آسان سا طریقہ بتایا جائے کہ ہم اس کو آسانی سے اس سے چھٹکارا حاصل کریں. یاد رکھنا، علاج روحانی علاج آپ اپنا کراؤ لیکن کسی کی نگرانی میں. ہمارے پاس یہاں مریض آ جاتے ہیں جو بگڑ جاتے ہیں، ان کے اوپر حاضری ہوتی ہے اور 5 بندے ان کو کھینچ رہے ہوتے، پکڑ کے لا رہے ہوتے، ان کے کنٹرول میں نہیں آ رہے ہوتے. تو ان کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ مختلف ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں جن کے پاس کا حل ہی نہیں ہوتا. وہ اس کو بجائے حل کی طرف لے جانے کے اور بگاڑ دیتے ہیں. کیونکہ یہ جنات جو ہوتے ہیں یہ جب بھی حاضر ہوتے ہیں تو یہ اپنا مخالف بندے پر اپنا روب ڈالتے ہیں، روب جماتے ہیں. اور جب سامنے والا بندہ ماہر نہیں ہوتا، اس کو کام نہیں ہوتا آتا، وہ نکالنا نہیں جانتا، وہ اس کا حل نہیں کر سکتا، تو وہ گھبرا کر کہتا ہے کہ کسی اور کے پاس لے جاؤ علاج کے لیے. تو وہ اسی طرح گھماتے گھماتے وہ سے اور پاور میں آ جاتا ہے. تو اس لیے یاد رکھنا کہ جنات کا علاج یہ ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہوتی. تو آپ کو میں اس پیغام کے ذریعے بھی حل بتا دیتا ہوں اور ساتھ ساتھ آپ ہمارے پاس تشریف بھی لا سکتے ہیں. پہلے تو آپ کو میں عمل بتا دیتا ہوں، آپ وہ عمل کریں تو انشاءاللہ آپ کو افاقہ ہوگا. اگر آپ کو عمل کرنے سے بھی افاقہ نہیں ہو رہا، آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ مسئلہ زیادہ ہے، تو پھر آپ ہمارے پاس تشریف لا سکتے ہیں اور انشاءاللہ یہاں سے آپ کا تسلی بخش علاج ہوگا انشاءاللہ. تو عمل کیا ہے؟ ایک تو جس کو یہ لگے کہ میرے ساتھ یا میرے گھر میں جنات کا مسئلہ ہے، تو وہ اپنے گھر کے اندر یہ معمول بنائے کہ صبح شام 11 دفعہ آیت الکرسی اور 1 مرتبہ منزل یہ پڑھ کر آٹا، نمک، چینی، پانی پر دم کرنا ہے. یہ جو پانی ہوگا اس سے آپ اپنے گھر کے اندر چھڑکاؤ بھی کریں گے، اور جو مریض ہوگا اس کو آپ یہی پانی پلائیں گے. یہ آٹا بھی یہی، نمک بھی یہی، چینی بھی یہی. تو جو بھی کھانا پینے میں استعمال ہوگا یہ چیزیں اس کے استعمال کریں گے. تو یہ عام اگر جنات ہوں گے تو انشاءاللہ اس سے بھی اس کا صفایا ہو جائے گا اور چھٹکارا آپ کو حاصل ہو جائے گا. اور اگر اس سے مسئلہ زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر آپ ہمارے علاجگاہ میں تشریف لائیں. بعض جنات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ معمولی ہوتے ہیں، ان کو ہم
ایک دن 2 دن ہفتہ مہینے کے اندر اس کا علاج ہو جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتے ہیں. لیکن بعض ایسا ہوتے ہیں کہ وہ پاورفل ہوتے ہیں یا زیادہ ہوتے ہیں یا طاقتور ہوتے ہیں یا وہ کافی عرصہ جسم کے اندر رہے ہوتے ہیں یا جادو کے ذریعے مسلط ہوتے ہیں تو وہ نکل نہیں سکتے، تو اس لیے اس کے علاج میں ٹائم بھی لگ سکتا ہے. تو اس کے لیے پروپر پھر اعمال کی طرف آنا پڑتا ہے اور جس ترتیب سے ہم علاج بتاتے ہیں اس ترتیب سے چلنا پڑتا ہے.